اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل صد احترام دوستو، آج جس موضوع کو زیر بحث لایا جا رہا ہے اس کا نام ہے ہائیڈروپونک سسٹم ان پاکستان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، تھوڑا سا میں آپ کو اپنا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ میں ایم ایس سی ایگریکلچر انٹومالوجی ہوں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی تعلیم کے دوران گولڈ میڈل حاصل کیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ملٹی نیشن کمپنی کو جوائن کیا اور اس کمپنی کے توسط سے بے شمار کنٹریبیوشن ہیں، لائک پاکستان میں اینیمل کمرشل ونڈا سب سے پہلے 2004 میں مجھے اعزاز حاصل ہوا انٹروڈکشن کروانے کا۔ اس کے بعد ہائیبرڈ سن فلاور، ہائیبرڈ فاڈر، جو اس وقت سوچا نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے فضل و کرم نے مجھے یہ استعداد دی کہ میں نے پاکستان کو روشناس کرایا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ہائیڈروپونک سسٹم کی طرف۔ تو جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں اتنی ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے بعد اس کے سسٹم کی کیوں ضرورت آئی؟ تو اس میں چند حقائق آپ کے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ پہلی حقیقت، اگر آپ سوچیں کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان کی جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ تقریباً 25% کم ہوا ہے، اور اب آپ سوچنا چاہیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور آپ دیکھیں، جب آپ ٹریول کرتے ہیں اپنے سارے شہروں کی طرف تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 20 سے 25 کلومیٹر کے جو فاصلے تھے ہر شہر کے ارد گرد، جہاں پہ پہلے سبزیات ہوتی تھیں، جہاں پہ پہلے باغات ہوتے تھے، جہاں پہ پہلے فصلات ہوتی تھیں، وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہاں پہ آپ کو مکانات نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو ہاؤسز کالونی نظر آئیں گی۔ تو یہ جو ہاریزنٹل سپریڈ ہے ان چیزوں کا، اس سے ہمارا جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے جو گورنمنٹ کے ڈیسیژن میکر ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہاریزنٹل سپریڈ آف کالونائزیشن کو روکیں اور ورٹیکل کی طرف آئیں۔ اب میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ورٹیکل ہوتا کیا ہے۔ ورٹیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سپیس جو اللہ تعالیٰ کی بغیر قیمت کے آپ کو چیز ملی ہوئی ہے اس کا آپ کو یوٹیلیٹی کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے سالوں جاپان میں گیا، تو جب جاپان میں گیا تو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ریسیپشنسٹ نے پوچھا کہ آپ کو پولن انرجی تو نہیں ہے؟ میرے لیے یہ مسئلہ بڑا سوچنے کا تھا کہ یہ ہوٹل میں آ رہا ہوں، یہ پولن انرجی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن تھا کہ آپ اروما کو پسند کرتے ہیں؟ تو اس کو بھی میں نے ٹک کیا کہ یس، اروما کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور یہ بات اس وقت کھلی کہ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو ایک خوشبو تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاید ان لوگوں نے یہاں پہ ایئر فریشنر کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایئر فریشنر نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ویٹر سے پوچھا کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا سر اوپن یور ونڈو۔ جب میں نے اپنی کھڑکی کھولی تو وہاں پہ جو وہ شراب کے کنٹینر ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا پڑا ہوا تھا، اور اس میں پیٹ ماس تھا، اور اس پیٹ ماس کے اندر انہوں نے جو پودینہ ہوتا ہے اس کو گرو کیا ہوا تھا، اور وہ پودینے کی نیچرل خوشبو جو ہے کمرے میں آ رہی تھی۔ تو اس وقت مجھے سمجھ لگی کہ انہوں نے میرے سے اروما کیوں پوچھا تھا، انہوں نے میرے الرجی کیوں پوچھی تھی۔ اور اب جب میں نے اس کو انالیسس کیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو ونڈو تھی وہ اس کے باہر شیڈ نکلا ہوا تھا، اور میں جس فلور پہ تھا وہ 60th فلور تھا، یعنی 60واں فلور تھا۔ اب ہر فلور کے اندر سینکڑوں کے ہزار سے کمرے تھے، اور اس ہوٹل کے اندر کم از کم 1200 کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے کے اندر 2 کھڑکیاں تھیں، اور کھڑکی کے باہر جو ہے وہ 3x6 یعنی 3x6 18 اسکوائر فٹ کی ایک جگہ تھی، جہاں پہ انہوں نے پودینہ استعمال کیا ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے کوریڈور استعمال کیا ہوا تھا، جہاں میں انہوں نے سلاد گاجر استعمال کیا ہوا تھی۔ اور جب میں نے ایڈمن اور آپریٹو مینیجر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر ہم اپنی جتنی بھی یہ یوٹیلیٹی ہے، ہوٹل کی جتنی یوٹیلیٹی ہے، اس کا کچن جو ہے ان کراب سے چلتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک اگزامپل دیا آپ کو کہ ورٹیکل اور ہاریزنٹل یوز کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اپنا ورٹیکل استعمال شروع کر دیں تو اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1
جب آپ ملٹیپل استعمال کریں گے تو آپ کو جو بیج ہے وہ کلو کے حساب سے نہیں ضرورت ہوگی. جب آپ اس کے فرٹیلائزر کی بات کریں گے تو آپ کو بیگوں کے حساب سے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ وہ فوائد ہیں جو ہائیڈروپونک سسٹم میں اگر پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جائے تو پاکستان کو ان تمام فوائد کا حصول ہو سکتا ہے اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اسی طرح سے اس کی ہسٹری میں اگر جایا جائے تو ہسٹری اس کی شروع ہوتی ہے 1626 میں، جب سب سے پہلے ایک سائنسدان نے نیچر کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. اس کو تقویت دی جان فرانسسکو نے، جس نے اس کو ہائیڈرو کلچر کا نام دیا. اور پھر اس کے بعد جو فادر آف ہائیڈروپونک جس کو کہا جاتا ہے وہ ولیم ہے، جس نے کہا کہ جی یہ جو ہائیڈروپونک سسٹم ہے یہ ہائیڈرو کلچر کی ایک برانچ ہے، لیکن اس سسٹم سے ہم بہت سے فائدے ایسے حاصل کر سکتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈ سے نہیں ہوتے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہائیڈروپونک ہوتا کیا ہے. ہائیڈروپونک میں اصل میں جو سائل میڈیا ہے اس کی ایبسنس ہوتی ہے، یعنی ہائیڈروپونک سسٹم میں ہم سائل کو استعمال نہیں کرتے، زمین کا استعمال نہیں ہوتا. اب اس کے الٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے؟ اس کے الٹرنیٹیو میڈیاز ہوتے ہیں. اب وہ میڈیاز کیا ہیں؟ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا ورموکلائٹ، پرکولائٹ، پھر آپ نے راک وال سنا ہوگا، پھر آپ نے فوم سنی ہوگی، پھر آپ نے پیٹ ماس سنا ہوگا. یہ وہ سارے میڈیا ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے اندر پانی کو ریٹین کرتے ہیں، اور یہ پانی کو ریٹین کرتے ہیں جو کہ روٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے میڈیاز جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہائیڈروپونک میں زمین کا استعمال نہیں ہوتا. ہائیڈروپونک میں ہینگر استعمال ہوتے ہیں جس میں آپ جو ورٹیکل سپیس ہے اس کی یوٹیلیٹی کرتے ہیں. اور آپ اس بات کو سن کے حیران ہوں گے کہ جو پوٹینشیل ایگریکلچر لینڈ کا ہے، لائک اگر میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں تو ٹومیٹو جو ہے وہ اس کی جو ایوریج ییلڈ ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً 80 مینس کے قریب ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایکڑ کا جو اگر آپ سکوئر فٹ نکالیں تو 209 اور 209 یعنی 209 فیٹ لینتھ اور 209 فیٹ وڈتھ ہوتی ہے. تو اگر 209 فیٹ کی ایک لائن دی جائے اور اس میں 140 پودا لگایا جائے جو کہ ہائیڈروپونک سسٹم میں لگتا ہے، جس کی سپیسنگ جو ہے وہ 1.5 فٹ کی ہوتی ہے، تو وہ جو آپ 82 مانس ییلڈ لیتے ہیں وہ ایک لائن سے ییلڈ لی جا سکتی ہے. یعنی میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے سعودیہ کے اندر 84 کے اندر میں سب سے پہلے گیا تھا، اور اس وقت جب میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں آرٹیفیشل کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹومیٹو اور کنگومبر حاصل کر رہا ہوں تو اس وقت لوگوں نے بات کو یقین نہ کیا. میں نے پھر اپنے فوٹوگراف جو ہے وہ کھینچے اور لوگوں کو بھیجے اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس کی یوٹیلیٹی کر رہے ہیں. اس وقت کی بات ہے کہ ہم نے اس کا سپیسنگ جو کی تھی وہ 1.5 فٹ کے فاصلے کے اوپر کی تھی، اور میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک پلانٹ سے ہم نے 1 من کے قریب پروڈکشن لی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لائن میں 140 پودے ہیں اور اس کا پوٹینشیل جو ہے 1 من فی پودا ہے تو 140 من ٹومیٹو کی پیداوار ایک لائن سے لی جا سکتی ہے. اب اگر لائن کی سپیسنگ کی جائے تو وہ تقریباً 8 فٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 209 فٹ میں تقریباً 40 لائنیں ہوں گی. اب 40 لائنوں کو 140 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ کتنی بڑی ییلڈ ہے. اور اس ییلڈ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہاریزنٹل سپریڈ ہے، جو آپ کی زمین ڈائمینشن ہو رہی ہے، اس کا الٹرنیٹیو ہائیڈروپونک سسٹم ہے. میرا خیال ہے کہ اس تعارف کے بعد آپ سوچیں گے کہ یہ ہائیڈروپونک سسٹم کتنا بینیفیشل ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے ملک کے لیے اور تمام کسانوں کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ ہائیڈروپونک کا تعارف سننے کے بعد اس کی طرف رجوع کریں گے اور ہمیں رابطہ کریں گے. ہمارا نمبر جو ہے یہ اسکرین پہ چل رہا ہے. کسی بھی بندے کو کوئی انکوائری ہو، کوئی اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہو تو ہم اس نمبر پہ حاضر ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے. السلام علیکم.